میں یہ سوچ رہا تھا پچھلے دنوں اس بات سے بات شروع کی گئی کہ انسان کئی دفعہ سٹیگننٹ ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ وہ اپنی برکات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا. اور ہم نے ایک ایسے شخص کی زندگی میں دیکھا جو شخص جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو بڑی پرابلم تھی. ہی واز لیونگ ان پرابلم. جب بھی لوگ اس کا نام لیتے، جابیس، یبیس اردو میں اسے کہا جاتا ہے، انگلش میں جابیس. اس کی بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اس نے اس کو دکھ سے جنم دیا. تو پہلے سالوں میں اگر آپ پاس دیکھیں تو وہاں پر نام رکھا جاتا تھا جو سچویشن ہوتی تھی. یعقوب کو جیکب نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ ڈسیور تھا، اور خدا نے پھر اس کا نام چینج کیا جب اس کو برکت دی. اسرائیل اس کا نام رکھا. تو بہت دفعہ خداوند نے ناموں کو بدلا. پطرس کا نام شمعون تھا اور اس کا نام بدل کر خدا نے پطرس رکھا. جابیس، اس کا نام تو نہیں بدلا گیا، لیکن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس چیپٹرز کو، آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگ ہیں جو جب پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو میجورٹی آف پیپل آئی نو بہت سارے ناموں کو سکپ کر دیتے ہیں اور وہ آگے چلے جائے بیکاز اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پرناؤنس، اور کئی دفعہ ہم اسے پرناؤنس سیکھنے کی بجائے سکپ کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر جینیالوجی خداوند کے کلام میں لکھوائی گئی تو اس کا بھی ایک مقصد تھا کہ کون کہاں سے پیدا ہوا اور کس کا لنک کس کے ساتھ ہے. اور کئی دفعہ ہم نام رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ببلیکل نام ہے، اور میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو یہ کہہ کے نام دیتے ہیں دس از ببلیکل، لیکن اس کے کریکٹر کو نہیں دیکھا ہوتا انہوں نے کہ ببلیکل تو ہے پر اس کا کریکٹر کیا ہے. بائبل میں تو ہے بٹ اس کا کریکٹر کیا بولتا ہے، اور یہ نام لڑکے کا تھا یا لڑکی کا تھا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بائبل میں کس کا نام، ہم دیکھا دیکھی نام رکھتے ہیں. جابیس ایک ایسے شخص کا نام جو دکھ میں پیدا ہوا، اور جابیس کے لیے یہ لکھا گیا دوسرا باب اس کی 55 آیت میں، فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 2 ورس 55 میں اس کے بارے میں لکھا ہے. اس کا زیادہ ذکر نہیں ہمیں ملتا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے نام کا ایک ٹاؤن بھی تھا. جیسے کسی کے نام پر ٹاؤن بنایا جاتا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں کوئی معزز شخص ہو، آنریبل شخص ہو تو اس کے نام پہ ٹاؤن رکھا جاتا ہے. جیسے آپ جارج ٹاؤن لگا لیجئے، کسی کا نام ہے، کوئی شخص ہوگا. یا آپ کوئی اور گاؤں کا نام لے لیجئے، مارٹن پور کوئی شخص تھا تو اس کا مطلب ہے اس کے نام پہ اس گاؤں کو نام دے دیا گیا. اور اسی طرح ایک شخص تھا جس کے نام کے لیے ایک ٹاؤن کا نام رکھا، وہ جابیس تھا. دوسرے باب میں اس کا ذکر ملتا ہے، دیٹس اٹ. اور پھر اس کے بعد ہمیں جب ذکر ملتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ یہ بہت آنریبل تھا، اس کا کریکٹر بہت اچھا تھا. ہی واز اے مین آف کریکٹر. اس کے بارے میں لکھا ہے یہ صادق تھا، سب اپنے بھائیوں میں سے زیادہ اس کو عزت ملتی تھی. لیکن ایک پین میں یہ شخص زندگی گزار رہا تھا. اس کی زندگی میں ایک دکھ تھا. جب بھی اسے کوئی بلاتا تو وہ کہتا، جب اسے بلاتا او جابیس، تو اس کا مطلب یار میری ماں نے کیڑا نہ رکھ دیتا ہے. اس کا مطلب افسوس، دکھ، تکلیف، پین. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں گا سٹی ہال اور اپنا نام چینج کرواؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا. آپ کو یاد ہے جب بہت دفعہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب یوسف کی والدہ نے بنیامین کو جنم دیا تو اس کا نام بنونی رکھا. اس کو بھی تکلیف اس نے دی، اور اس کے ساتھ اس کی پیدائش میں، بنیامین کی پیدائش میں اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا نام بنونی رکھا. لیکن اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا کہ نہیں، میں اس کا نام چینج کر کے بنیامین رکھوں گا. تو میں جب بائبل مقدس میں سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی زندگی کے اندر ایک پرابلم تھی، اینڈ دیٹ واز ہز نیم. نام
اس کا سب سے بڑی پرابلم تھی، سارو، افلکشن، اور جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا پریشان ہوتا۔ لیکن اس نے ایک درخواست کی، ایک دن اس نے سوچا کہ what should I do؟ اس نے ایک پٹیشن خداوند کے سامنے رکھی۔ لکھا ہے اس نے اسرائیل کے خدا کے سامنے اپنی درخواست رکھی، کسی شخص کے سامنے عرضی نہیں رکھی، خدا کے سامنے۔ ہم جب دکھی ہوں، تکلیفوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، تو ہمیں خدا کے سامنے جانا ہے، خدا کے سامنے رونا ہے، خدا کے سامنے جھکیں، آنسو بہائیں، اپنی درد، اپنی پریشانی، اپنے دکھ، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دیں۔ جب حنا بہت دکھ میں تھی، اس کی سوت اس کو چڑھاتی تھی، وہ بڑی پریشانی میں تھی۔ جب سیموئیل کی ماں کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے کیا کیا؟ خداوند کے حضور گئی، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا سر جھکایا، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے، کوئی آواز نہ نکلتی تھی، اور ایلی کاہن سمجھتا ہے کہ اس نے شاید یہ نشہ کیا ہوا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے اب اٹھ جا، کب تک تو نشے میں گری پڑی رہے گی؟ اور وہ دعا کر رہی ہوتی ہے، مگن ہوتی ہے دعا میں، اور وہ کہتی ہے تیری بندی بری عورت نہیں ہے، اپنی بندی کو بری عورت نہ سمجھ، میں نے تو اپنا دل خدا کے سامنے انڈھیلا ہے۔ جب آپ خدا کے سامنے اپنا دل انڈھیلتے ہیں، آپ کے آنسو بھی بہتے ہیں، کیونکہ صحیح سچائی سے آپ دعا کرتے ہیں۔ اور اس شخص نے سچائی سے دعا کی، دعا بہت چھوٹی ہے، صرف ایک ورس کی پریئر ہے، جسٹ ون ورس 10 میں اس کی ورس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہی واز اے مین آف گاڈ، یہ خدا کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، یہودا کے قبیلے سے تھا، یہ جانتا تھا کہ اس کے فور فادرز کے ساتھ خدا نے کیا کچھ کیا ہے، اور خدا میری قسمت کو بھی بدل سکتا ہے اگر میں اپنی درخواست اس کے سامنے رکھوں۔ He is a God who can change everything، جس کے پاس اختیار ہے، آسمانوں کا خدا ہے، سورج، چاند، ستارے۔ وہ جانتا تھا کہ یشوع کے کہنے سے سورج کو بھی اس نے روک دیا تھا۔ He knew that، وہ شریعت سے واقف تھا، اس لیے وہ اس خدا کے پاس کیا۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں، اگر آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، صرف یہ ورڈ نہیں لکھا کہ یبیس نے خدا سے دعا کی، لکھا ہے یبیس نے اسرائیل کے خدا کے سامنے دعا کی، اسرائیل کے خدا کے سامنے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ دنیا میں خدا تو سبھی نام لیتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کے نام سے جانتا ہے، کوئی اسے اللہ کے نام سے جانتا ہے، لیکن ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں اس کا نام یہوہ ہے، اس کا نام الوہیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ الشدائی ہے، وہ یہوہ رافع ہے، اور وہ اس کے سامنے گیا کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ وہ خدا ہے جو زندہ ہے، یہ وہ خدا ہے جو جواب دیتا ہے، یہ وہ خدا ہے جو پتھر نہیں ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب وہ اس خدا کے سامنے گیا، Jabez called upon the God of Israel. He was not confused, where should I go? He was sure where I am going. وہ جانتا تھا کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں، کس سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج لوگ کنفیوز ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کسی سے دعا کروا لوں، کبھی کسی جگہ بھاگتے ہیں، کبھی کسی جگہ بھاگتے ہیں، کبھی آن لائن اپنی پریئر ریکویسٹ کسی افریقہ میں بھیجتے ہیں، کبھی امریکہ بھیجتے ہیں، کبھی پاکستان بھیجتے ہیں، کبھی کسی جگہ، کبھی دیواروں میں اسرائیل میں جائیں تو ادھر اپنی پرچیاں ڈال کر ہم رکھاتے ہیں کہ شاید خدا یہاں پر سن لے گا۔ لیکن خداوند آپ کے بہت قریب ہے، اگر آپ اس کے سامنے جھکیں گے خداوند آپ کی دعا کو سنتا ہے، وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ اس نے کہا ہے I will never leave you nor forsake you۔ کسی سے دعا کروانا بری بات نہیں ہے، میری بات کو غلط معنوں میں نہ لیجئے گا، پر بات کو یہ بات سمجھیے گا کہ جب ہم ایک دعا کر لیتے ہیں تو ایمان رکھیں کہ we have received۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پریچر نے دعا کی ہے، دوجے نو کو وہ ہوں تو ہاتھ رکھ کے دعا کر، تیجے نو کو وہ ہوں مسا کر مینو، تو پہلی دعا کتنے گئی؟
اسرائیل کا خدا کہاں پر گیا؟ دعا کروانا بری بات نہیں، لیکن دعا کے اوپر ایمان رکھنا اچھی بات ہے کہ میرا خدا یہ کام کرے گا. جابیز ڈڈ دیٹ. اس نے ایک اپیل کی. He called upon God of Israel. اور جب اس نے خداوند کو پکارا تو اس نے پہلی ریکویسٹ کیا دی تھی؟ Bless me. کیا پہلی ریکویسٹ تھی؟ Bless me. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ آیت یاد کی؟ Praise God. Hallelujah. Hallelujah. زوردار تالی بجائیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یاد کی ہے. اور آگے ریکویسٹ کروں گا، اس ہفتے کا پھر یہی ہوم ورک ہے، اس کو ضرور یاد کریں. اگر آپ روز اس دعا کو اپنی دعا بنا کر کریں گے اور کہیں گے، لکھا ہے اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، کیا کہا؟ خداوند تو مجھے برکت دے. اس نے کہا بلیس می. اس نے خداوند سے پرویژن، بلیسنگ کسے کہتے ہیں؟ خداوند میرے رستے کھول، برکت آئے، میرے کاج پوکھے ننگے. مجھے لگتا ہے میری کمائی میں برکت نہیں ہے، میں جو کماتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں بلیسنگ نہیں ہے. بلیس مائی لائف. میں کسی کے لیے برکت کا سبب نہیں ہوں. بلیس می مائی چلڈرن. He asked for himself. اس نے کہا مجھے برکت دے. اس نے اپنے ابھی بھائیوں کا ذکر نہیں کیا، میرے پراواں نوں بھی دے برکت، میری خاندان نوں بھی دے. First he asked blessing for himself. جب آپ بابرکت ہوں گے تب آپ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے. اگر آپ کے پاس برکت نہیں ہے، آپ کس طرح سے دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے؟ First you have to be a blessed person. آپ کو مبارک ہونا ہے، آپ کو بابرکت ہونا ہے. اور اس نے کہا make me blessed. مجھے بابرکت بنا دے. کیونکہ جب خدا برکت دیتا ہے تو ہم نے ایک آیت پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی کہ خدا کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. جب خدا برکت دیتا ہے تو وہ کنجوسی سے برکت نہیں دیتا، وہ آسمانوں کو کھول کے برکت دیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ملینز آف لوگوں کو دن کے 3 ٹائم خدا کھانا کھلاتا تھا. اسرائیل جب بیابان میں تھے تو 3 دفعہ آسمان سے خداوند ان کو کھانا کھلاتا تھا. گوشت بھی دیتا تھا، روٹی بھی دیتا تھا. لکھا ہے ان کے جوتے بھی نہیں ٹوٹتے تھے، ان کی پوشاک بھی نہیں پھٹتی تھی. آسمان پر بادل کا ستون ہوتا تھا، رات کے وقت آگ ان کے سامنے چلتی تھی. ابر ہوتا تھا اور رات کے وقت آگ کا بادل. کین یو امیجن دیٹ کہ کس طرح سے خداوند انہیں پرووائڈ کر رہا تھا. اور یبیس کو یہ پتا تھا کہ خدا ہی برکت دے سکتا ہے. بلیس می کا مطلب ہے انکریز. مجھے پروویژن دے، میری حدود کو بڑھا دے. میں آئی ایم لمیٹڈ بیکاز آف مائی نیم، بیکاز آف میری ذات. میں جس جگہ پر پیدا ہوا ہوں، میں پاکستان، انڈیا، کسی گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، میرے لمیٹڈ ریسورسز ہیں. خداوند تو میرے ریسورسز کو بڑھا دے. enlarge my territory. اور پھر اس نے دعا کی کہ خداوند، دوسری ریکویسٹ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دوسری ریکویسٹ کیا تھی؟ enlarge my territory. پہلے bless me اور پھر میری حدود کو بڑھا دے. مجھے برکت دے، میری حدود کو بڑھا. میں جلدی سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگلے ٹاپکس جو ہے مجھے کور کرنے ہیں. اور آج جس بات پر ہم غور کریں گے، تھرڈ ریکویسٹ اس کی کیا تھی؟ تھرڈ ریکویسٹ کیا تھی؟ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. کئی دفعہ ہم یہ مذاق میں بھی کہتے ہیں، یہ جی کامیاب اس وجہ سے ہے کہ اس کے مینیجر کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، اس کے باپ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے، اس لیے یہ کامیاب ہے. ہم ہاتھ کی بات کرتے ہیں، نہیں جی فلاں وزیر کا ہاتھ اس کے اوپر ہے اس لیے یہ سکسیسفل ہے. لیکن جابیس کو یہ پتا تھا کہ اگر خدا کا ہاتھ مجھ پر ہوگا تو میرے نام کی درد جاتی رہے گی، میرے نام کا مطلب کوئی بھی ہوگا. اور جابیس
کا مطلب میری زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گا، برکت ہی اینی آ جائے گی کہ مینوں اپنے نا دی درد بھول جائے گی. پین پراسپیرٹی میں بدل جائے گی. وہ کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. اور میں خداوند کے ہاتھ کے متعلق دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ حوالہ جات ہیں اس کے بارے میں، لیکن چند ایک باتیں ہم خداوند کے ہاتھ کے متعلق دیکھیں گے، کیونکہ جب ہم خداوند کے ہاتھ کی بات کرتے ہیں، when we talk about hand of God, it means power, powerful might, کہ your mighty hand be with me. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں، پاورفل ہینڈ، خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. میں ایزیکیل کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، ایزیکیل چیپٹر 37 ورس 1، اس کے اندر لکھا ہے the hand of the Lord was upon me. ایزیکیل is explaining، وہ بتا رہا ہے کس کا ہاتھ مجھ پر تھا؟ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا. And he carried me out in the spirit of Lord and set me down in the midst of valley which was full of bones. اس نے مجھے سوکھی ہڈیوں کی وادی میں جا کر بٹھایا. خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا. کتنے لوگ ہیں جو کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں خدا کا ہاتھ جی مجھ پر ہے؟ ہم کہتے تو ہیں کئی چیزوں میں، لیکن خدا کا شکر ہے، کیا فیل کرتے ہیں اس چیز کو؟ یس، اگر خدا کا ہاتھ مجھ پر نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. خدا کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ قوت کو بولتا ہے، اس کی گریٹنس کے بارے میں بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کتنا پرسنل ہے، اس کی پاور اور پروٹیکشن کے متعلق بات کرتا ہے. اگر خداوند کا ہاتھ مجھ پر اور آپ پر ہے، بائبل مقدس میں پہلی دفعہ خدا کے ہاتھ کے متعلق بیان کیا گیا ایکسڈس، بک آف ایکسڈس میں فرسٹ ٹائم خداوند کے ہاتھ کے متعلق بیان کیا گیا، اور چیپٹر 7 ورس 5 میں بیان کیا گیا ہے. ایکسڈس چیپٹر 7 ورس 5 لکھا ہے، میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا، کیا چلاؤں گا؟ اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا، تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں. کیا چلاؤں گا؟ ہاتھ چلاؤں گا. تب مصری جان لیں گے کہ میرا ہاتھ کتنا زوراور ہے. اور جب خدا کا ہاتھ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو لکھا ہے اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ بند کر دیتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا. یہ خدا کا ہاتھ ہے. اگر خدا کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے، He can bless you immensely. وہ آپ کی نسلوں کو برکت پہ برکت دیتا جائے گا. Because hand of God is upon you. آپ کے اوپر ہے. خدا کا ہاتھ موسیٰ کے اوپر تھا، خدا کا ہاتھ نبیوں کے اوپر تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوتے گئے، اسی لیے وہ خداوند کی بات کو بتانے کے قابل ہوتے. زبور 119 Psalm 119 ورس 73 میں لکھا ہے، تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا. کس کے ہاتھوں نے؟ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں لکھا ہے، تیرے ہی ہاتھوں کی ہم کاراگری ہیں، تو نے ہی ہمیں بنایا ہے. بک آف ایفیشینز میں ہم تیرے ہاتھوں کی کاراگری ہیں. پرانے عہد میں وہ کہتا ہے تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی، مجھے فہم عطا کر تیرے فرمان سیکھوں. جابیز واز ہنگری اینڈ تھرسٹی کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر ہو. اسے پتا تھا مجھ پر ہوگا تو جس سے میں شادی کروں گا آٹومیٹیکلی وہ میری برکت میں شامل ہو جائے گی، میرے بچے بھی اس برکت میں شامل ہو جائیں گے. اس نے کہا مجھ پر ہو. میں اس ہاتھ کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. ہینڈ آف گاڈ از مائٹی. بائبل مقدس میں یشوع کی کتاب 4 باب اس کے 20 سے 24ویں آیت میں، بک آف جوشوا چیپٹر 4 ورس 20 to 24، بعد میں اس کو پڑھیے گا. ورس 24 میں لکھا ہے، میں تھوڑے سے اس کی پریسی بیان کر دیتا ہوں. جب دریائے یردن سے اسرائیل کراس کر رہے تھے تو خداوند نے انہیں کہا کہ تم 12 پتھر یہاں پر اٹھا کر اس کو یہاں پر رکھنا. اور بائبل بتاتی ہے
لکھا ہے یشوع نے ان 12 پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا جلجال میں نصب کیا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانے میں اپنے اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا کیا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی ہو کر اس یردن پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا۔ خداوند تمہارے خدا نے بحرہ کلزم سے کیا اور اس نے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں کون سی قومیں کہ خدا کا ہاتھ قوی ہے، God hand is mighty، اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ So I just wanted to explain to all kids, youngster، جتنے بچے، جوان، بوڑھے جتنے بھی ہیں، God hand is mightyful، His hand is powerful۔ When we surrender to Him، ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو پھر وہ مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے۔ جب ہم اپنے بزنس کو اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پھر وہ سنبھالتا ہے۔ جب ہم اپنی جاب کو اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پھر وہ سنبھالتا ہے۔ When you give to your education to Him، خداوند مجھے نہیں سمجھ آتی، میں نے اپنی سب چیزیں تیرے ہاتھوں میں کرتی ہیں، کامیابی تو دے گا تو پھر وہ سنبھالے گا، کیونکہ خدا کا ہاتھ قوی ہے، پاورفل ہے۔ لکھا ہے بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے، Proverbs chapter 21 verse 1 میں، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ The king heart is in the hand of the Lord، اس کے ہاتھوں میں ہے۔ And like the rivers of water he turns it wherever he wishes، جہاں وہ چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کا مینیجر، آپ کا باس کوئی بھی ہو، آپ کے CEO کا، کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے، سب کا دل کس کے ہاتھوں میں ہے؟ خداوند کے ہاتھوں میں۔ کوئی بھی شخص کتنا کیوں نہ سخت ہو، خداوند اس کے دل کو بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ خدا قدرت رکھتا ہے۔ اس نے فرعون کے دل کو تیار کر دیا، توڑا بھی، سخت بھی کرتا رہا، دکھاتا رہا کہ I have a power، my hand can do anything، میرا ہاتھ قوی ہے، طاقتور ہے، زوراور ہے، اور وہ ہاتھ چھوٹا نہیں کہ آپ کو بچا نہ سکے۔ His hand is mighty، He can save you، وہ آپ کو بچا سکتا ہے، آپ جس بھی سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ He can save your generations۔ اس نے ابراہیم کو بتایا، جب ابراہیم پیدائش کی کتاب میں قربانی دے رہا تھا، تو میں جب اپنی پرسنل بائبل اسٹڈی میں اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اور جمائمہ ہم سوچ رہے تھے، کین یو جسٹ امیجن کہ ابراہیم کو خدا نے بتایا 400 years your generation will live in captivity، 400 سال تیری نسل کیپٹیوٹی میں مصر میں رہے گی، پر پھر خدا نے بتایا کہ میں اپنے قدرت، اپنے زور بازو سے ان کو وہاں سے نکال لاؤں گا۔ So he was not worried۔ ابراہیم نے یہ نہیں دعا کرنی شروع کر دی، نہ خداوند 400 سال بڑے وہ زیادہ ہے، 50 کو سال رکھ دے۔ He didn't argue۔ Why؟ وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی اسحاق بھی نہیں آیا، ابھی اسماعیل بھی نہیں آیا، خدا نے اس کی جنریشن کی سٹوریز اس کو بتا دی۔ He thank God، اور دعا شروع کرتی کہ خداوند تیرے پرومسز ان کے ساتھ رہیں گے، اور وہ دعا کرتا رہا، کرتا ہوگا دعا۔ میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ خدا کا بندہ تھا، راست باز تھا، ضرور دعا کرتا ہوگا کہ ان میں سے کوئی پھسل نہ جائے، یہ تجھ میں قائم رہیں۔ اور میں بائبل مقدس میں سے دیکھتا ہوں his hand، اس کا mighty hand، he can exalt you، وہ آپ کو ترقی دے سکتا ہے۔ 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6 میں لکھا ہے humble yourself therefore under the mighty hand of God، خداوند کے ہاتھ کے نیچے اپنے آپ کو فروتنی سے کمر بستہ کرو، جھک جاؤ اس کے ہاتھ کے نیچے،
تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہم وقت کی انتظار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں فلاں کو مل گیا ہے، اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، مینوں کیوں نہیں مل رہا؟ کئی دفعہ نئے امیگرینٹس ان ملکوں میں آتے ہیں، وہ 20 سال پرانے کسی شخص کو ملتے ہیں، اس کے پاس اچھے گھر یا کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں میں کیسے یہ لے سکتا ہوں؟ بھائیو، اس کے 20 سالوں کو بھی گنیں، اس کے 25 سالوں کو بھی گنیں، اس کی محنت کو بھی گنیں، ان چیزوں کو بھی دیکھیں جس میں سے وہ گزرا۔ آپ کو بھی ملے گا، ہو سکتا ہے آپ کو جلدی مل جائے، آپ کو 20 نہیں، آپ کو 10 لگانے پڑیں، پر فیتھفل ہو جائیں اس کے سامنے، جھک جائیں اس کے سامنے۔ خداوند فروتن لوگوں کو پراسپرس کرتا ہے، لکھا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے مغرور ہو کر نہیں بلکہ فروتنی سے خاکسار ہو کر جھکے رہو۔ The time will come when you will be prosperous۔ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا، اس کا ہاتھ ہمیں ایگزالٹ کرتا ہے۔ پہلی تواریخ فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 29 ورس 12، پہلی تواریخ 29 باب اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے، دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے۔ میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ گیت کا آیا تھا، یسوع تیری حضوری میں قدرت اور جلا، یسوع تیرے ہاتھوں میں معجزہ کمال ہے، قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ ریئل اسٹیٹ والوں کے پاس نہیں ہے، نہ ملک والوں کے پاس ہے، نہ کسی بلڈر کے پاس ہے، نہ آپ کے جاب، آپ کے مینیجر ان کے پاس ہے، نہیں۔ اگر خدا نے آپ کے لیے کوئی چیز رکھی ہے اور آپ وفاداری سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، ریممبر میں نے ورڈ یوز کیا ہے وفاداری سے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا صادق سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ God is going to bless you، کیونکہ راست رو جو راستی سے اس کے ساتھ چلتے ہیں، صداقت کے ساتھ چلتے ہیں، سچائی سے، کئی دفعہ ہینکی پینکی نہیں لگاتے جتھے اپنی مرضی ہوتے ادھر ادھر بھی رہا، نہیں، راستی سے۔ بائبل میں لکھا ہے اس کے ہاتھوں میں زور ہے، God hand is still active, still working، وہ آج بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے۔ اسی لیے خداوند یہ چاہتا ہے، اسی لیے اس نے یہ دعا کی کہ خداوند تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، کیونکہ جب اس کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ اس نے یہاں پر کہا تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو بدی سے بچائے۔ کبھی غور کریں، ہم نے بہت کم اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند تو مجھے گناہ سے بچانا، ویری فیو، حالانکہ ہمیں لارڈس پریئر میں یہ بات سکھائی گئی، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، ہمیں اس سے بچا، پر ہم اس پر غور نہیں کرتے، کیونکہ گناہ کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ داؤد جیسے لوگ، ابراہیم جیسے لوگ، اسحاق جیسے لوگ، یعقوب جیسے لوگ، بڑے بڑے نام، یہ گناہ میں گر گئے۔ ڈر نے اپنی بیوی کو، حالانکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے سلب سے پیدا کروں گا، تو جو اس کی بیوی نے کہا وہ اس کی مان لی، اور اس نے ایک بیٹا پیدا کر لیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ ڈر گیا کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، چلو لڑائی مکاؤ، میں کیا دینا بحث کرا، اور اس نے وہ کام کیا جو خدا نے نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا مجھے بدی سے بچائے۔ بدی سے بچانا بڑا ضروری ہے، بدی سے۔ It is very, very important that you pray every day, God protect me from evil. There are so much evil in this world. When you open your TV, internet, wherever you search, کسی بھی جگہ پر آپ سرچ کریں گے، آپ کو آپ کی مرضی ہے یا نہیں ہے، کچھ ایڈز ایسی آئیں گی which is not، جو appropriate نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں، ڈاؤن لوڈ کر دی گئی ہیں تاکہ ہم اس کو کھولیں، اس کو ٹیمپٹ کریں۔ And he is praying, God protect me from evil.
We are living in a evil situation, generation. उसने ये नहीं कहा खुदावंद मुझे कैंसर से बचाना, मुझे बीमारी से बचाना, लंबी उम्र देना. He said तेरा हाथ, क्योंकि उसे पता था हाथ होगा तो सेहत भी होगी, और उसे पता था अगर खुदा का हाथ होगा तो प्रोटेक्शन भी होगी. खुदा का हाथ आपको प्रोटेक्ट भी करता है, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को बचा लेता है. प्रोटेक्शन खुदा के हाथ में है. बाइबल मुकद्दस में अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 13, लिखा है कि and lead us not into temptation but deliver us from evil one. हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा. और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है सेकंड थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 3 में, मगर खुदावंद सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा. शरीर से महफूज, कौन महफूज कर सकता है आपको? खुदावंद का हाथ. गुनाह से खुदा का हाथ आपको महफूज कर सकता है. अगर खुदा का हाथ आपके ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर है, God can save. खुदावंद बचा सकता है. Psalm 61 verse 7 में भी लिखा है वो खुदावंद के हजूर हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसकी प्रोटेक्शन है. खुदावंद उसे बचाएगा, क्योंकि जब हम बदी करते हैं, उसने क्यों कहा मुझे बदी से प्रोटेक्ट करना? Why he said just कि खुदावंद मुझे बदी से प्रोटेक्ट करना? What was the reason? इस आयत के अंदर अगर आप गौर करें, थोड़ी देर आप गुम हो जाएं इसके अंदर, तो आपको पता लगेगा why he prayed कि मुझे बदी से बचाना. क्योंकि वो ये जानता था कि जो इंसान बदी कमिट कर लेता है, सिन कमिट कर लेता है, वो खुश नहीं रह सकता. वो खुश नहीं रह सकता. If you are living and you are committing every day, you are living in a sinful nature, तो आप खुश नहीं हो सकते. खुशी दूर रहेगी. और इसका सबूत हमें मिलता है. उसने कहा है कि बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना बने. उसने रीजन आगे बताया इससे बचाना, क्योंकि गम, मायूसी, डिप्रेशन किससे आएगा? ईवल से. और आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में क्यों हैं? Why they are living? क्यों उसमें रह रहे हैं? What is the reason? Because they are living every day in sinful life. वो अपनी जिंदगी हर रोज गुनाह में गुजारते हैं. याद रखें, evil always bring pain. ईवल हमेशा दर्द को और दुख को हमारी जिंदगी में लाता है. आप करके देख लीजिए, यू विल सी. लिखा है ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो. बाइबल में से चंद हवाले मैंने देखे इसके ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं. दाऊद, बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक शख्स का फिर जिक्र करूंगा. Psalm 51 लिखा गया, दाऊद ने उस वक्त लिखा जब उससे बैत शीबा से उससे गुनाह हुआ, उसने अडल्ट्री कमिट की. उसके बाद उसकी जिंदगी में कभी कम ही खुशी आई होगी. वो दुख में रहा, परेशान रहा, भागता रहा. उसके अपने बच्चे उसके खिलाफ हो गए. उसका अपना बेटा उसको मार देना चाहता था. बाइबल ये बताती है 2 सैमुअल चैप्टर 12 में लिखा है, तूने क्यों खुदा की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? क्या किया? बदी की. खुदावंद के नाम. When we commit sin every day, हम खुदा के नाम की तहकीर करते हैं. We reject his name. We despise his name every day. When you lie, when you see some bad stuff, when you lie, when you do any kind of wrong, तो आप और मैं, हम क्या करते हैं? खुदा के नाम की तहकीर करते हैं. हम उसे रिजेक्ट करते. उस तहकीर करने का मतलब उसे कोई वैल्यू ही नहीं करते, कुछ वैल्यू नहीं करते. तो बाइबल में देखिए, दाऊद से जब खुदा मुखातिब होता है अपने नबी के जरिए से, क्या कहता है? कहता है, तूने हत्ती ऊरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने,
اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا. اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی. غم کا باعث بن گئی کہ نہیں بنی؟ بدی کی اور اس کے لیے غم کا باعث بن گئی. جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ ہو، وہ ہماری زندگی میں مایوسی کو ضرور لاتی ہے. یہ یاد رکھیں. خدا کے کسی بھی حکم کو توڑتے ہیں. ابھی آپ کو موقع نہیں مل رہا، خدا آپ سے نہیں پوچھ رہا، وہ تحمل کر رہا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. By the time is gonna go، خوشی نہیں رہے گی جسم. پیسہ بہت ہوگا، دولت بہت ہوگی، مال و دولت، آپ امیر ہو جائیں گے، امیر ترین بن جائیں گے، خوش نہیں کبھی رہ سکیں گے. ہر وقت مایوسی، لڑائی جھگڑا، پریشانی اور دکھ تکلیف میں آپ مبتلا رہیں گے. Why؟ کیونکہ ہم خدا کے نام کی تحقیر کرتے ہیں. اور اسی چیز کو جابیس کہتا ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ بنے. بدی ہمیشہ غم کو پیدا کرتی ہے. اور میں اس آیت کو کمپلیٹ کروں گا. لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں نے شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایوں کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کے کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا. کین یو امیجن دیٹ؟ بدی، گناہ ہماری زندگی میں کتنی پرابلم کریٹ کرتا ہے، کتنا مایوسی میں وہ چلا گیا. اور پھر وہ کہتا ہے میرا گناہ میرے سامنے رہتا ہے. پھر وہ Psalm 51 verse 1-3 میں کہتا ہے، خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، پر میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند تیرا ہاتھ مجھے پروٹیکٹ کرے کہ روز میں یہ جو غلط چیزیں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، کرتی ہوں، سوچتی ہوں، پلاننگ کرتی ہوں، منہ سے بات کوئی نکلتی ہے، ان سے میں باز رہوں، کیونکہ یہ غم پیدا کرتی ہے. بدی ہمیشہ غم پیدا کرتی ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے پیٹر گریوڈ، پترس نے 3 بار انکار کیا اور پھر رویا. یہودا اسکریوتی نے یسوع کا انکار کیا، اور اس کے لیے کیا غم بن گیا کہ میں نے کیوں اس راست باز کو پکڑوایا. اور اس نے کیا کیا؟ غم کا باعث بنا، اس نے اپنے آپ کو پھندا لگا لی. کتنے لوگ ہیں جو آج بدی میں گھرے ہوئے ہیں، غلط چیزیں کر رہے ہیں، روز کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں پلاننگ ہے، بدگمانی میں ہے، مغروری میں ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو بتانی چاہیے ان کو چھپاتے ہیں. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہودا نے اپنے آپ کو پھانسی دی، اپنے آپ کو ریلیز کیا. اس نے سوچا میں ریلیز ہو گیا ہوں، پر ریلیز نہیں ہوا. وہ ایک لمحے کے لیے ریلیز ہوا، روح اس کی خدا کے پاس گئی، اینڈ ول بی اکاؤنٹیبل. اور آخری بات جو یہاں پر دعا میں کہتا ہے، بدی سے بچائے تاکہ غم کا باعث نہ ہو. سو مائی ڈیئر فرینڈس، جتنے آن لائن چرچ میں سب جتنے بھی سن رہے ہیں، نیور کمٹ اے سن، always try to walk with the Lord. ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں، ہم کریں گے، ہم سے ہو جاتا ہے، but always try کہ کوئی گناہ آپ سے نہ ہو، کیونکہ گناہ ہمیشہ ہماری زندگی میں دوری کو پیدا کرتا ہے، درد کو پیدا کرتا ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں. اور پھر داؤد نے وہ ایک دفعہ گناہ تو کر لیا، خداوند نے اسے کہا کہ فوج کو نہیں گننا، پر اس نے گن لیا، اور پھر اسے ہزاروں فوجی کس طرح مرے. پھر اس نے خداوند سے معافی مانگی. کئی دفعہ بائبل میں بہت ساری، جیسے جیسے ہم کمٹ کرتے ہیں اس کی سزا ملتی رہی. اور آخری چیز جو ہم اس میں سے سیکھتے ہیں، ہمارا خدا سننے والا خدا ہے. وہ راست باز کی دعا پر اپنا کان لگاتا ہے. یبیس نے دعا کی تو کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخش دیا. God granted him
that which he requested. जो कुछ उसने मांगा, खुदावंद ऐसी दुआओं पर कान लगाता है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 to 3, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो, पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 8 मैंने आपके सामने पढ़ी। जरमाया चैप्टर 33 वर्स 3 में लिखा है, मुझे पुकार और मैं जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावंद आपको देना चाहता है। खुदावंद आपकी दुआओं पर कान लगाता है। क्या मैं और आप इस बात के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तू मुझे बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा। खुदावंद तू मुझे बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा। तेरा हाथ मुझ पर हो, ताकि और वो मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना बने, क्योंकि बदी गम का बायस हो। लिखा जो कुछ खुदा ने मांगा, खुदा से उसने मांगा, उसने उसको दिया। ये 4 रिक्वेस्ट खुदावंद के सामने रखी, तो क्या मैं और आप इस मंथ में खुदावंद के सामने इस रिक्वेस्ट को नहीं रख सकते? खुदावंद तू मुझे बरकत दे। मैंने पिछले सालों में जो बरकत शैतान ने स्नैच कर ली, मैं उसको रिसीव करना चाहता हूँ। खुदावंद तू इस बरकत को दे, मेरे नॉलेज को बढ़ा, मेरी अनॉइंटिंग को बढ़ा, मुझे ब्लेस कर, मेरे बच्चों को ब्लेस कर, मेरी नस्लों को ब्लेस कर, हमारी हदूद को बढ़ा। हमारी सोच बड़ी लिमिटेड है। लड़ाई झगड़े पता क्यों घर में होती है? हमारी सोचें बड़ी लिमिटेड होती हैं। हम उससे आगे नहीं सोचते कि आगे क्या है। लाइफ इज टू शॉर्ट, बड़ी छोटी सी जिंदगी है, पर उसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें पाली होती हैं। उसे कहें, खुदावंद तेरी बरकत मेरे खानदानों पर हो, तू टेरिटरी को एक्सटेंड कर दे, हमारी सोच, हमारी अनॉइंटिंग को एक्सटेंड करते। तेरा हाथ बरकत वाला, शफकत वाला, रहमत वाला, कुदरत वाला मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर हो, जो मुझे और मेरी नस्लों को बदी से बचाए। और जब आप ये कहेंगे, खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा। बाइबल में लिखा है, जिसने बेटे ही को देने से दरेग ना किया, वो तुम्हें और दुनिया की चीजें क्यों ना देगा। आप मांगे तो सही, उसने तो अपना बेटा दे दिया, वो ये सब क्यों ना देगा, वो ये सब बरकतें क्यों ना देगा। एक कहावत थी, मैं पढ़ रहा था, लिखा है कि एक शख्स जब मर गया तो पतरस उसे ले जाकर आसमान को दिखाता है, और आसमान पर वो एक वेयर हाउस में जाते हैं, और वो कहता है, आई वांटेड टू गो देयर। वो कहता है एंड पे जाएंगे। तो जब वो जाता है तो उसके नाम के कुछ बॉक्सेस पड़े होते हैं, और वो उन्हें कहता है कि ये क्या है मेरे नाम? ये कहता है, ये वो ब्लेसिंग है जो खुदा ने तेरे लिए रखी थी, अनक्लेम्ड ब्लेसिंग। तूने क्लेम ही नहीं की कभी। मांगे तो सही उससे, मांगे अपने लिए जीवन साथी को अच्छा मांगे। कहें जवान बच्चों के लिए कि खुदावंद मुझे अच्छा शौहर, अच्छी बीवी दे, खुदावंद तू मुझे अच्छी जॉब दे, खुदावंद तू मेरे बच्चों के लिए ऐसे ला। और मैंने हमेशा ये बताया, शक्लों सूरतों पे ना जाएं, ये देखें बेटा और बेटी खुदा के साथ चलता है या नहीं। और जो खुदा के साथ चलते हैं वो बाबरकत होंगे, उनमें खुशी आएगी। इन दिनों हम बात करेंगे, अगले संडे फैमिली डेज है, हम इनमें बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। तो आप हमारे साथ ज़रूर रहें कि किस तरीके से हम अपने लाइफ पार्टनर्स को चुनते हैं, किस तरीके से हमारी फैमिली लाइफ है, किस तरीके से मोहब्बत को बाइबल बयान करती है। वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। लेकिन जो कुछ मांगा उसको मिल गया। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए, और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों, और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।